فرمایا کھلانے والا میں، پلانے والا میں، بیمار ہو جاؤ شفا دینے والا میں۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء۔ اور میرے بندو، روزی کا معاملہ، کاروبار کا معاملہ، دھندے کا معاملہ، یہ تمام کا تمام میرے قبضے قدرت میں ہے، میں نے کسی کو ساجی نہیں بنا رکھا۔ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ جس کو چاہوں لاکھا پتی بنا دوں، جس کو چاہوں کروڑا پتی بنا دوں، جس کہاں جاؤں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اس پر ہمارا یقین نہیں، اس لیے پریشانی نہیں، اس لیے غم نہیں، اس لیے حزن و ملال نہیں۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت ان تمام چیزوں کو سمجھ چکی تھی۔ نبی کی تعلیمات کا صحیح اثر ان پہ ہوا، انہوں نے ظاہری باطنی اخلاقی سیاسی مادی طور پر حضور کی تعلیمات کو قبول کیا۔ انہوں نے یوں کہہ کر جان نہیں چھڑائی تھی کہ صاحب مذہب اور ہے، سیاست اور ہے۔ جب آدمی اندر سے بے ایمان ہو جائے نا، پھر ہزاروں رستے نکالتا ہے، ہزار رستے بنا کر اپنے آپ کو چلانا چاہتا ہے، پر اللہ پاک چلنے نہیں دیتا۔ سبحان اللہ۔ جیسا کہ ہمیں عادت پڑی ہوئی ہے ہر معاملے میں جھوٹ بولنے کی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، اللہ کے نبی ہیں، پاک پیغمبر ہیں، روح اللہ ہے۔ ایک خادم ساتھ رہتا تھا، عیسیٰ علیہ السلام نے 3 روٹیاں پکوائیں اور اس خادم کے حوالے کر دی کہ ان کو پلے باندھ لے، راستے میں کام آئیں گے۔ اللہ اکبر، ہو پیغمبر، ہو نبی، روح اللہ، اسے بھی بھوک لگتی ہے، اسے بھی پیاس لگتی ہے، اور جسے بھوک پیاس لگتی ہو وہ حاجت روا نہیں ہو سکتا۔ 3 روٹیاں بنوا کر عیسیٰ علیہ السلام نے خادم کے حوالے کر دی۔ سفر طے ہوتا رہا، چلتے رہے، جنگل کا راستہ ہے۔ چپکے سے خادم نے 1 روٹی نکال کر کھا لی۔ کسی درخت کے نیچے جا کر چھاؤں میں عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے، فرمایا روٹی لے آ۔ جب نکال کے دیکھی تو 2 نکلی۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے گرتی تو تینوں گر جاتی، یہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ کہنے لگا اللہ پاک کی قسم ہے میں نے تو نہیں کھائی۔ اللہ، جیسے ہمارے یہاں قسم کی کوئی قیمت نہیں، یوں ہی بلا وجہ قسم کھاتے رہتے ہیں، ساتھ میں قسم۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ زیادہ قسمیں کھانا بھی جھوٹا ہونے کی علامت ہے۔ جو ہر عام قسمیں کھاتا ہے اس کو خدا کی قسم سے کیا آر ہے، کیا غیرت ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، سبحان اللہ۔ اور جھوٹ بولنے والا اگر میری ساتھ رہا تو کہیں خدا کا مجھ پر عتاب نہ آ جائے۔ نبی ڈرتا ہے اس بات سے کہ میرے ساتھ جھوٹ بولنے والا نہ رہے، کہیں اس کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی نہ آ جائے۔ کبھی ہم نے بھی سوچا کہ یہ سوسائٹی، یہ مجلس، یہ معاشرہ، یہ ماحول جو ہر وقت جھوٹ کی طرف گامزن ہے، ہم اس سے بچنے کی کوشش کریں؟ کبھی نہیں۔ کہتے کیا کریں جی، آخر زمانے کی رفتار ہے، زمانے کے حالات کے ساتھ ساتھ چلنا پڑے گا۔ اگر قیامت میں اللہ پاک نے یہ فرما دیا کہ زمانے کی رفتار ہے، سب کو جہنم میں جانا پڑے گا، پھر کیا ہوگا؟ تو اللہ کے پیغمبر نے معجزہ دکھایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ مٹی کی ڈھیری بنائی اور فرماتے تھے اللہ کے حکم سے سونا بن جا، بس وہ سونا بن جایا کرتا تھا۔ جب سے یہ واقعہ تفسیر میں نے سنا، کئی مرتبہ میرا دل کرتا ہے اگر کوئی وظیفہ بتا جاتے سونا بنانے کا تو میں بھی پڑھ لیا کرتا، اور تم سارے میرے پاؤں دباتے آ کر یہ سونا بنانے کا وظیفہ ہمیں بھی بتا دیں۔ سبحان اللہ۔
صلاۃ الحاجات پوچھنے کوئی نہیں آتا، صلاۃ التسبیح پوچھنے کوئی نہیں آتا، خدا کو منانے والی نماز پوچھنے والا کوئی نہیں آتا، خدا کے نام پر صحیح خیرات کرنے کا مسئلہ پوچھنے کوئی نہیں آتا، زکات دینے کا صحیح مسئلہ پوچھنے کوئی نہیں آتا۔ اگر میں سونا بنانا سیکھ جاتا تو سارا پاکستان اور بلکہ دوسرے ملکوں کے لوگ بھی الحمدللہ یہاں میرے قدم اور پاؤں پکڑتے۔ اور اللہ کے قرآن کے مقابلے میں کروڑوں ٹن سونے پہ لعنت ہے ایک آیت کے مقابلے۔ کیوں؟ سونے کے مالک تو میں نے کئی بدلتے دیکھے، قرآن والا کبھی نہ بدلا۔ سونے چاندی کے مالک تو میں نے کئی بدلتے دیکھے، اور یوں بدلے کہ تو برائے بندگی ہے یاد رکھ، تو برائے بندگی ہے یاد رکھ، بہر سر افگندگی ہے یاد رکھ، تو برائے بندگی ہے یاد رکھ، بہر سر افگندگی ہے یاد رکھ، چند روزہ زندگی ہے یاد رکھ، ورنہ پھر شرمندگی ہے یاد رکھ۔ یاد کر لے اس بات کو، یا ان دنوں میں کچھ بنا لے ورنہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شرمندہ رہے گا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی کی 3 ڈھیریاں بنائی اس خادم کے سامنے اور فرمایا کہ سونا بن جا۔ وہ تینوں ڈھیریاں مٹی کی سونا بن گئی۔ اللہ کے نبی کا معجزہ ہے۔ شکر ہے تمہیں ایسا کوئی درویش فقیر آج تک ملا ہی نہیں، ورنہ اس کو علل اعلان خدا مانتے، علل اعلان خدا مانتے۔ یہ پیغمبر کا معجزہ ہے جو مٹی کی چڑیا، قرآن مجید کا ترجمہ کر رہا ہوں، مٹی کی چڑیا بنائی اور اس میں پھونک ماری، قم باذن اللہ فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ مٹی کی چڑیا بنائی، پھونک ماری، پھر کر کے وہ چڑیا اڑ گئی۔ اگر آج کوئی ایسا یوں کرتا ہے نا، میں کہتا ہوں ایک بھی خدا کا نام لینے والا شاید نہ ملتا۔ یہ تو دیکھو پرندے نہیں بنا رہا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی کی ڈھیریاں 3 بنائی اور فرمایا سونا بن جا، وہ سونا بن گیا۔ تو ایک ڈھیری تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی طرف کو یوں کھسکا لی، سرکا لی کہ یہ تو میری، اور ایک اس کی طرف کو کر دی کہ یہ تیری، اور تیسری کی طرف انگلی کا اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ اس کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی۔ یہ سونے کی ڈھیری اس کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی۔ کہنے لگا اللہ کی قسم، قرآن کی قسم میں کھائی۔ اللہ کے پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آ، فرمایا ادھر بھی قسم ہے۔ اور دنیا کے طلبگار کیا کرے گا اس سونے کو لے کر؟ اسی کو کہتا کہ سونے چاندی کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے، سونے چاندی کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے، 4 دن کی چاندنی اور پھر اندھیری رات ہے۔ اس نے کہا چلو پیغمبر کی خدمت سے تو گیا، پیغمبر کی خدمت سے تو گیا، ساتھ رہنے سے تو گیا، پر مٹی کی گٹھڑی تو بن جائے، سونے کی گٹھڑی تو بن جائے۔ تو سیدنا اللہ کے نبی دولت کو ہاتھ نہیں لگایا کرتے۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ازواج مطہرات میں سے کسی نے دیکھا، گھر والیوں میں سے کسی نے دیکھا، ساری رات کروٹیں بدل بدل کے گزار دی، ساری رات پریشانی میں گزار دی۔ ازواج مطہرات میں سے ام المؤمنات میں سے ہماری ماؤں میں سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آج نیند کیوں نہیں آئی؟ آج کی رات ساری گزر گئی، نیند کیوں نہیں آئی؟ فرمایا راستے میں ایک کھجور پڑی تھی، میں نے اس نیت سے اٹھا کر کھا لی کہ یہ ضائع ہو جائے گی، کسی کے پیر کے نیچے آ کر کھانے کی چیز ہے۔ اب مجھے شبہ یوں پڑتا ہے وہ کبھی کسی اور کا حق نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ شہنشاہ کائنات ہے،
صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہے، ایک کھجور کے لیے ساری رات بے چین ہیں، ہم مربے دبا جاتے ہیں، ایک منٹ کے لیے کبھی پریشان نہ ہو، ہم ہزاروں کھا جاتے ہیں، لاکھوں مار جاتے ہیں، تو بھی تو اسی نبی کا امتی ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایک دانہ جب آدمی کے حلق کے نیچے حرام کا جاتا ہے، اللہ میاں کی طرف سے اس کی طرف عذاب آنا فوراً شروع ہو جاتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے جب اس نے خادم نے کہا نا، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تیسری سونے کی ڈھیری اس کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی، کہنے لگا اللہ کی قسم میں نے کھائی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے وہ سونے کی ڈھیریاں دوسری بھی تیسری بھی پہلی بھی تینوں اس کی طرف سرکا دی، کھسکا دی، فرمایا تجھے مبارک ہو سونا، تو ہی لے جا، میں کیا کروں گا۔ تو وہ دل میں بڑا خوش ہوا، تبھی گٹھڑی مل گئی سونے کی، مزے ہو گئے، چلو نبی کی خدمت تو محروم ہو گیا مگر سونے کی تو پن مل گئی نا۔ اس نے گٹھڑی بنائی سونے کی اور لے کے چلا، سامنے سے 3 ڈاکو آتے ہوئے مل گئے، انہوں نے کہا کیا ہے؟ انہوں نے کہا اگر میں نہیں بتاؤں گا تو یہ پکڑ کے دیکھ لیں گے، یہ 3 ہے میں 1 ہوں۔ کہنے لگا سونا ہے؟ وہ لگے سر آنکھیں بدل لے، کہنے لگا بھی مارنے کی کوئی ضرورت نہیں، بہت بڑا سونا ہے، تینوں 3 سے 8 ہو جائیں گے، 2 آئے تھے، 3 حصے کر لیں گے تینوں، کوئی مارنے کی قتل کرنے کی ضرورت نہیں۔ آج کل کا زمانہ تو تھا ہی نہیں جو مرنے کے بعد تلاشی لیں گے۔ پچھلے سال ساہیوال میں ایک آدمی کو قتل کیا، جب تلاشی لی تو 10 پیسہ نکلا۔ ابھی تم سوچ رہے ہوگے کہ وہ کتنا بڑا بے ایمان آدمی ہوگا جو نبی کا ساتھ چھوڑ گیا، عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ چھوڑنے کی وجہ سے چھوڑ دیا۔ کیا یہ بے ایمان اسی زمانے میں تھے؟ آج کل ایسے بے ایمان نہیں۔ یہ رمضان مبارک کے 2 جمعوں میں جو ایک سائیکل گئی ہے، یہ مسلمان لے گیا، یہ انسان کا تخم لے گیا، یہ رسول اللہ کا امتی لے گیا کوئی؟ رمضان کا مہینہ ہو، الوداعی جمعہ اور سائیکل چرا کر اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا ہے۔ اللہ، میرا ایمان ہے کہ اس قسم کے چوری کرنے والے کا پیسہ فالج کے سوا اور کسی بات پر خرچ نہیں ہوگا۔ ماشاءاللہ، انسانیت ہے یہ۔ چوڑا بھی ایسا نہیں کرتا، سکھ اور عیسائی نہیں کرتا جو آج مسلمان کرتا ہے۔ اور پھر مسلمان کے مسلمانوں، کس نے تمہیں یہ پٹی پڑھائی ہے کہ تم سور کھا جاؤ پھر بھی مسلمان ہو، کتا کھا جاؤ پھر بھی مسلمان ہو، حرام کھا جاؤ پھر بھی مسلمان ہو، رمضان میں چوری کرو، زنا کرو، شراب پیو، بدکاری کرو پھر بھی مسلمان ہو؟ یہ کون سے ملا نے تجھے راہ لگایا ہے؟ اسی لیے تو ان مولویوں سے لوگ خوش ہیں، بس وہ کہتے ہیں جی کبوتروں کے لیے پیسے دو، میں دانا جا کے ڈالوں گا بیت اللہ کو، ساری عمر شراب پیو، جوا کھیلو، حرام خوری کرو، بس کبوتر دانا کھا کے بیت اللہ کے کنگورے پہ بہ کے آنکھ دے گا میں ہوں وہ دانا کھا بیٹھا جڑے ویلے تائی تو انہیں بس کے نہیں، میں تیرے کعبے تو لاندہ نہیں۔ تو خود ٹھگ ہے، اسی لیے بڑے بڑے ٹھگ جو چاروں طرف پھرتے انہیں کے قابو آتا۔ 2 آدمیوں کے مطلب کا تو رہ گیا، یا ویزا بنوانے والے کا اور یہاں تیرے باپ کو جنت میں داخل کرانے والا ملا، جو 2 آدمیوں کا ٹھیکہ رہ گیا، سارے ٹھیکے ختم ہو گئے۔ ایمان نہیں ہے، دماغ میں کھوپڑی میں دماغ نہیں ہے، اللہ کے قرآن کا کوئی پتہ نہیں کہ وہ تجھے کیا فیصلہ دیتا ہے۔ وہ کہنے لگا بھی مارنے دھارنے کی کوئی ضرورت نہیں، سونا بہت ہے، 2 تم ہو 1 میں ہوں، حصے کر لیں گے 3۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، ہاتھوں سے کھلتے ہو تو دانت نہیں لگانے چاہیے، جب یوں ہی مل رہا ہے تو کیا ضرورت ہے مارنے کی؟ بھوک تو لگتی، راستے میں چلتے چلتے تھی بھوک لگی، شہر کے قریب گئے تو ایک کو کہنے لگا جاؤ تو روٹی پکوا کے لا۔ شہر سے 2 ماں کسی درخت کے چھاؤں میں بیٹھ گئے، سو گئے۔ دنیا ساری پر مکر ہے، دنیا ہی نام فتنے کا نام دنیا ہے۔ وہ جو شہر میں روٹی پکوا رہا ہے نا، وہ سوچنے لگا
आराम से सोए पड़े हैं छांव में, मैं धूप में फिर रहा हूं, परेशान हो रहा हूं। अपनी तो रोटी खा लूं यहां, उनकी रोटियों में जहर मिला के ले जाऊं, खाते ही सो जाएंगे, सारा सोना मेरा, सारी दौलत मेरी, तमाम का तमाम मेरा ही हो जाएगा। दिमाग ने इजाजत दे दी, ठीक है करो ऐसा। अपनी रोटी वहां खा ली, उनकी रोटियों में जहर मिला के लाया, और ये दोनों आपस में कहने लगे, जंगल में पड़े हम, शहर में फलूदा खा रहा होगा, खुदा जाने क्या क्या उड़ा रहा होगा मजे, बड़ा चटोरा है, देर लगा दिए, देख लो खाने पीने में मसरूफ है भाई। एक कहने लगा मैं बताऊं तरकी, उसने कहा क्या आवे ना, अब तबा करके मारो तलवार, गर्दन दूर जाके पड़ेगी, आप दोनों हाथ दूध हो जाएंगे निष्पादिश। इन्होंने तलवार तैयार कर ली, वो जहर मिला के लाया, इसी का नाम तो दुनिया है। फरमाया कुल मताउ दुनिया कलील वल आखिरतु खैरुल लिमन इत्तका वला तुज़लमून फतीला। दुनिया थोड़े दिनों का सौदा, ला यगुर्रन्नका तक़ल्लुबुल लज़ीना कफ़रू फिल बिलाद मताउन कलील। दुनिया का धोखा तुझे धोखे में ना डाल दे, दुनिया की ज़ेबो ज़ीनत तुझे लपेट के ना रख दे, तुझे आखिरत और दुनिया में खसिरत दुनिया वल आखिरा ज़ालिका हुवल खुसरानुल मुबीन। खसारे में डाल देगी। अब वो तो जनाब रोटियों में जहर मिला के लाया, और जब आया ना सारा दिन खर्च कर दिया, शहर में तफरी होती रही जनाब की, हैं हम यहाँ पड़े हैं, तेरे बाप के नौकर चौकीदारा करते रहे, मोरी तलवार गर्दन हो जाते पड़े। तो कहने लगे ले भाई कट गई रात, आप दोनों निस्फ निस्फ होंगे, खाना खाओ। रोटी जो खाई, लगा थोड़ा सा आराम कर लो, तबीयत बिगड़ रही है। उस जमाने में सेवन अब तो थी नहीं जो फौरन पी लेते। सुभान अल्लाह। थोड़ी सी तबीयत बिगड़ गई, क्या बात है, थोड़े से सो जाओ। उस खा के जो सोए फिर कौन उठता, फिर उठने वाला कौन था। चंद दिनों के बाद ईसा अलैहिस्सलाम का वहां से गुजर हुआ, 3 लाशें पड़ी देखी, सोने की गठड़ी रखी देखी, पहचान ली। फरमाया ऐ दुनिया तूने किसी से वफा न की, ऐ दुनिया तूने किसी से वफा न की, तू किसी की ना बनी, तूने दुनिया को मरवाया और तू फिर भाग कर किसी और की बन गई, उसको मरवाया फिर किसी और की बन गई, उसको तबाह कराया फिर किसी और की बन गई, तेरे शोहरों का कोई ठिकाना नहीं। इसलिए कुरान करीम ने इस बात की तरफ हमें मुतवज्जे किया, झूठ फरेब गलत जिंदगी से बाधा, तबीयत बदलो, मिजाज बदलो, हालात को पलटा दो, ताकि जिस वक्त तेरी मौत आए तो कुछ तो तेरे पल्ले हो ना। अगर तुम्हारा पैसे के बारे में ये ख्याल है कि सफर में पैसा काम आता है, सारा जहान कहता है सफर में पैसा काम आता है, मैं कहता हूं कब्र में कुरान काम आता है। अगर तुम्हारा ये ख्याल है कि रिश्ते नातों और शादी ब्याह में पैसा काम आता है, मैं कहता हूं क़यामत में ईमान काम आता है। तुम इस तरफ ध्यान कब करोगे आखिर? माशाअल्लाह। हज़रत मौलाना अहमद अली साहब लाहौरी सबकैदुर रहमतुल्लाह अलैह, ये चीजें अल्लाह वालों की जूतियां सीधी किए बगैर नहीं मिलती। ये दुनिया क्या चीज है और दीन क्या चीज है, ये पहचान नहीं मिलती होती जब तक किसी अल्लाह वाले की जूतियों में आदमी वक्त न लगाए। बड़ा मुश्किल हो जाता है आदमी का तमीज करना। हजरत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि जब मैं लाहौर में कुरान मजीद का दर्स दिया करता था तो एक मजजूब किस्म का आदमी कहीं जंगल से आता था और सुबह का दर्स कुरान का सुनकर इतना तेजी से भागता जैसे उसके पीछे आग भाग रही है। हज़रत लाहौरी फरमाते हैं मैंने एक दिन उससे पूछा कि आप इतने जल्दी क्यों भागते हैं?
تو یوں فرمایا کہ لاہوری تیرا درس قرآن کا سننے تو اس لیے آتا ہوں کہ فرشتے تیرے درس میں آتے ہیں، تیرا درس سننے تو اس لیے آتا ہوں کہ فرشتے تیرے درس میں آتے ہیں۔ اور بھاگتا تمام لوگ بتاتے ہیں، مفتی صاحب بھی بتاتے تھے کہ جیسی مجمع میں وہ رومال آیا ساری مسجد خوشبو سے معطر ہو گئی۔ تو مفتی صاحب فرماتے تھے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ خس عطر کی خوشبو ہے، ہینا کی ہے، گلاب کی ہے، چمیلی کی ہے، سبحان اللہ، دربار کی ہے، زعفران کا عطر ہے، کستوری ہے، عنبر ہے، کیا چیز ہے، خوشبو نرالی ہے۔ اور جو طالب علم پڑھ رہے تھے اس زمانے میں، آخری دن تھا، ختم قرآن مجید تھا، ان طالب علموں نے مجھے بتایا کہ اتنی تیز خوشبو دماغ پرور، روح پرور کبھی نہیں سونگی۔ تو مفتی صاحب فرماتے تھے کہ میں نے مولانا عبید اللہ انور سے پوچھا کہ حضرت رومال تو ہم نے اس قسم کے بہت دیکھے، رومال تو اس قسم کے ہم نے بہت دیکھے، مگر یہ خوشبو آپ نے کہاں سے لگائی ہے اس میں؟ رومال تو عام دنیا لیے پھرتی ہے، مگر یہ خوشبو آپ نے کہاں سے لگا دی اس میں؟ اتنی بہترین خوشبو ہے، روح پرور خوشبو ہے، من بھاتی خوشبو ہے، اور ساری مسجد اندر سے باہر سے برآمدہ جتنا بڑا مجمع ہے سارے کا سارا معطر ہے۔ یہ خوشبو کہاں سے لگائی؟ تو مولانا عبید اللہ انور نے رو دیا اور فرمانے لگے کہ ابا جان کو جب آخری وقت میں تختے پر غسل دیا تھا، اس رومال سے میں نے حضرت لاہوری کی داڑھی کا پانی خشک کیا تھا، 17 سال گزر گئے، اس دن سے لے کر آج تک اس رومال سے یوں ہی خوشبو آتی ہے۔ 17 سال کے بعد بھی کپڑے سے یوں ہی خوشبو آتی ہے۔ کئی لوگ ہمیں کیا دیتے ہیں کہ یہ قاری حنیف تو ولیوں کو نہیں مانتا، لو دیکھو میں تو ولیوں کی داڑھی کے اندر سے اتنی خوشبو مانتا ہوں کہ جو دنیا میں نہیں ملتی۔ پر ولی ہونا ننگا تو نہ ہونا، ولی ہو اللہ والا، سرکار مدینہ کا غلام ہو، قرآن کا خدمت گزار ہو، ساری عمر قرآن کے قرآن ہاتھ میں لے کر اور قرآن کریم پہ عمل کرتے ہوئے گزارتے۔ لاہوری اتنا بڑا ولی تھا، ملک امیر محمد خان گورنر پنجاب حضرت لاہوری کی خدمت میں آیا، سمجھدار آدمی تھا۔ یہ پچھلے لوگ پھر بھی اللہ والوں کی قدر کیا کرتے تھے، اب جیسا گپلا تو کبھی بھی نہیں مچا۔ حضرت لاہوری سے عرض کیا نواب گورنر پنجاب نے کہ میری بچی کا نکاح آپ نے پڑھانا ہے، میری بچی کا نکاح آپ نے پڑھانا ہے۔ تو فرمایا کچھ شرطیں ہیں میری، میرے جیسا ہوتا تو اسی وقت اچھا جی سبحان اللہ سبحان اللہ، گورنر صاحب کی بچی کا نکاح میں پڑھاؤں، سارے پاکستان میں چرچا ہوگا، اخبار میں فوٹو آئے گا، ہزاروں نکاح لوگ مجھ سے اور پڑھوائیں گے، آمدنی کا ذریعہ بڑھے گا۔ سبحان اللہ، لگ جاتا پیچھے میرے جیسا ملا ہوتا کوئی۔ گورنر صاحب کا پونجڑا پکڑ کے پچھل پکڑ کے پیچھے پیچھے لگ جاتا، مگر وہ لاہوری تھا، دنیا پہ تھوکتا نہ تھا۔ گورنر صاحب 3-4 شرطیں ہیں میری، پہلی شرط تو یہ ہے کہ تمہارا وہ جو آئلی قوانین کا فارم ہے میں اس پہ دستخط نہیں کروں گا، اور دوسری شرط یہ ہے کہ ایک ٹیڈی نہیں لوں گا، اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس مجمع میں عورت نہ ہو، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ 10 منٹ سے زیادہ نہیں ٹھہروں گا۔ جس کے دل میں قدر ہوتی ہے وہ ساری شرطیں ماننا کرتا ہے۔ کہنے لگا بالکل ٹھیک ہے، 10 شرطیں اور بتاؤ، ساری مانوں گا، لیکن نکاح آپ سے پڑھوانا ہے، نکاح آپ سے پڑھوانا ہے۔ آج کل نکاحوں کا بھی کیا معاملہ ہے؟ میں بیری والی میں خطیب تھا، اس محلے میں ایک شادی ہوئی تو نکاح کے لیے مجھے بلایا، برات آئی تھی لاہور سے، سارے یہ پتلونوں والے تھے، کھچے کچائے، جیسے گھوڑے کا ساتھ نہیں کھینچا رہتا ٹانگے والے گھوڑے کا، بالکل کسا ہوا ساتھ۔ اب کھڑے سارے، مجھے بیچ میں کھڑا کر لیا، انہوں نے کہا ہاں جی پڑھو نکاح۔ میں نے کھڑے کہ ہاں اور کیا؟
میں نے کہا یارو ایسا نکاح سیکھا ہی نہیں جو کھڑے کھڑے پڑھاتے. میں نے کہا یاد رکھو اگر میں نے کھڑے کھڑے نکاح پڑھا دیا نا یہ دلہا اور دلہن ساری عمر بھاگتے ہی پھریں گے ٹھہرنے کے نہیں. میں نے کہا میری جگہ تو بناؤ بیٹھنے کی. کرنے کا جی تنگی تھی اس لیے کھڑے ہونے کا انتظام کر دیا. یہ کھانا بھی کھڑے ہو کے کھایا ہے نکاح بھی کھڑے کھڑے ہو جائے. میں نے کہا میں تو ڈرتا ہوں تم سارے ہی کام کھڑے کھڑے نہ پھر شروع کر دینا پھر تو کام چلے گا ہی نہیں. کوئی اعتبار نہیں تمہارا. آخر بڑی مشکل سے میرے بیٹھنے کی جگہ بنائی. کہنے لگا کہ دلہا تو کھڑا رہا. میں نے کہا نکاح تو اسی کا ہے نا. یہ نکاح ہی میں کھڑا ہوا پڑھا دوں گا کھڑا ہوا نکاح پڑھا دوں گا. پھر اب بڑی مشکل سے یوں پیر پھیلا کر جیسے کتا نہیں بیٹھتا اس نے یوں پیر پھیلائے پیچھے سے پڑاخ کر کے پتلون پھٹ گئی. اس پر بڑے راضی ہوتے ہیں اس لباس پر بڑے خوش ہوتے ہیں. بابو جی ہیں نرالے طریقے نرالے طور انگریز بے ایمان کی نقل کر کے خوش ہوتے ہیں. دیکھا ہوگا نا آپ نے لوگ. دیکھو یہاں جیبیں لگتی ہیں یہاں جیبیں لگتی ہیں اور یہ کہیں یہاں پیچھے جیب لگائے پھرتے ہیں. پلیٹ فارموں پہ قلعے پہ کبھی کبھی جاؤ گے نا سردی کے موسم میں یوں پیچھے سے نکال کر کھاتے دیکھو گے آپ. یوں چلگوں سے چاپ رہے ہوں نکال گئی پیچھے سے. دیکھنے والے کو نفرت آتی ہے کہ جیب کہاں لگائی ہے یہاں کوئی خاص دربار ہے. نوٹ بھی یہیں سے نکال کے دیتے. پچھلے دنوں میں پشاور جانے لگا تو وہ ٹکٹ اوکے کہتے ہیں ٹکٹ اوکے کراتے ہیں نا تو چانس کے لیے ایک بابو جی کھڑے تھے. اس نے کہا جی پیسے نکالو آپ کو ٹکٹ. میں بالکل ملا ہوا کھڑا تھا نا وہ یوں جھکا. میں نے کہا شاید کوئی نیچے کاغذ گر گیا. میں کھڑا تھا اس کے دائیں طرف نیچے جھک کر یوں پیچھے کو ہاتھ کیا. میں نے کہا لو بدبخت پیچھے سے نکال لے گا پیسے. یہ کیا تہذیب. تو گورنر پنجاب نے اللہ اس کی مغفرت فرمائے ہم سب گناہگار ہیں. بہرحال جب تک ملک امیر گورنر پنجاب کا رہا گورنر ہاؤس میں عورت قدم نہ رکھ سکی. عورت ذات قدم نہ رکھ سکی. اور جب یہ اللہ کرلے آئے پھر یہ عورت کے بغیر لیٹرین میں بھی نہ گئے. میں عرض کر رہا تھا بات کسی اور طرف چلی گئی کہ حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ نے ایسے وقت میں بھی وہ بادشاہوں کے سامنے وہ گورنروں کے سامنے وہ طالب علم اور فقیروں کے سامنے یکساں ولی تھے. بدلہ نہیں کرتے تھے. چنانچہ وہی شرطیں پوری ہوئی حضرت نے جا کے نکاح پڑھا دیا. تو مولانا عبید اللہ انور فرماتے تھے کہ ابا جان کو جب غسل دیا گیا تو آخری وقت میں نے اس رومال سے داڑھی صاف کی تھی. 17 سال گزر گئے ہمیں آج تک عطر خریدنے کی ضرورت نہیں پڑی. اور قبر کی مٹی سے بھی خوشبو آئی. لوگوں نے کہا کسی مرید نے سینٹ پھینک دیا ہوگا. لیبارٹری والوں کو مٹی دی گئی. انہوں نے ریسرچ کی تحقیق کی تفتیش کی اور رپورٹ یہ دی یہ وہ خوشبو ہے جس کا دنیا میں وجود ہی نہیں. اس لیے میں نے یہ آیتیں آپ کے سامنے رکھی کہ کتنا ربنا ربنا آدمی کرتا ہے مگر اس وقت کے ربنا سے کچھ نہیں بنے گا. اب کی یا ربی سے بہت کچھ بن سکتا ہے. وقت ہے مانگ لے, وقت ہے کمائی کر لے, وقت ہے ان راتوں میں کچھ کمائی کر لے, وقت ہے ان دنوں میں کچھ کمائی کر لے, وقت ہے دولت کما لے, قبر بنا لے, حشر بنا لے, قیامت کے دن کا سایہ تیار کر لے, قبر کے لیے بچھونا اور بستر بنا لے, روشنی اور لالٹین کا انتظام کر لے. اب وقت ہے موت کے وقت کی پیاس کے لیے آب زمزم تیار کر لے. تمام چیزوں کا وقت آج ہے. اور اگر اس ساری زندگی کو یوں ہی برباد کر دیا کہ صاحب ہم تو یوں کہہ ڈالیں گے کہ میری بد نصیبی نے مجھے مار دیا تھا اور یہ بس گمراہی ہو جو گئی جی, اس سے کام نہیں چلتا. پروردگار عالم مجھے اور آپ کو قرآن کریم سمجھنے کی سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک ہم قرآن کریم کے نزدیک نہیں آئیں گے یاد رکھو کوئی قوم کامیاب نہیں. اور اپنی اولاد کو سمجھاؤ
दो चार आयतों का लिखे पड़े हजरात तर्जुमा देख लिया करो, कम से कम पता तो चल जाए कि खुदा के कलाम में है क्या, हुक्म क्या है, खुदा हमें कहना क्या चाहता है। धमकी का ही पता चलेगा, उसकी रहीमी का ही पता चलेगा, उसकी करीमी का पता चलेगा, जन्नत और दोज़ख के वाक़यात और उनके मुज़य्यन होने का और दोज़ख के अंदर शदीद तरीन आज़ाब होने का पता चलेगा। खुदा की कसम, सहाबा इकराम के वाक़यात अगर आपके सामने लाऊं तो आप हैरान होंगे कि इंसान होकर पेट भी था, बीवी भी थी, बच्चे भी थे, भूख लगती थी, प्यास लगती थी, गर्मी सर्दी भी लगती थी। ज़ातुर रिक़ा एक जंग का नाम है, ज़ातुर रिक़ा, ज़ातुर रिक़ा एक जंग का नाम रखा गया। इसका उर्दू तर्जुमा है चीथड़ों वाला जंग, ठिगड़ियों वाला जंग, टलियों वाला जंग। इतनी गुर्बत थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों के पास, न जूती है न कपड़ा है, या खुदा की कसम पत्थर पे पाँव रखते थे। सहाबा कहते हैं यूं मालूम होता था कि हमने आग के अंगारे पे बैठे। मैदान हशर में जब मुसीबतें तुम्हें घेर लेंगी, परेशानियां तुम्हें चारों तरफ से आ लेंगी, माँ बाप औलाद के न बनेंगे, औलाद माँ बाप की न बनेगी, बीवी अपने खामिन की न बनेगी, खामिन अपनी बीवी का न बनेगा, रिश्तेदार का रिश्तेदार कोई नहीं, यार का यार कोई नहीं, दोस्त का दोस्त कोई नहीं, किसी का कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ओ लोगों, उस दिन भरे हुए मैदान में, उस घबराहट वाले मैदान में तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूँ। कितनी बड़ी बात है, उस दिन काम आए। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, ओ लोगों, मेरी सुन्नतों को जिंदा किया करो, मेरे तरीके कार पे अमल किया करो। मैंने तुम्हें हर चीज का नमूना दे दिया है, नमाज का नमूना दिया, रोजे का नमूना दिया, हज ज़कात का नमूना दिया, शादी करके मैंने दिखला दी। अगर तुमने अपनी बच्ची की शादी करनी हो, तुम फातिमा के अब्बा का तरीका कार देखो। अगर तुमने अपनी शादी करनी हो, तेरी बीवी तुझसे उम्र में बड़ी हो, तुम खदीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के शौहर का बर्ताव देखो। अगर तुम्हारी बीवी उम्र में छोटी हो, आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के खामिन का बर्ताव देखो। अगर तुम्हें खानदान के साथ निबाह करना पड़ रहा हो, तुम मक्के के अंदर मारने वाले अबू लहब को देखो, निभाने वाले काली कमली वाले को देखो। हर मोड़ पे तुम्हें नमूना मिलेगा। अगर तुम किसी काफिर की हुकूमत में रहते हो, तसल्लुत तुम्हारे ऊपर किसी काफिर का है, इख्तिदार काफिर का है, तू कलमा पढ़ने वाला है, तू मुसलमान है। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 13 साल मेरी मक्की जिंदगी को सामने ले आओ। मैंने अबू जहल, उतबा, शैबा के सामने मार खाई, ईमान जिंदा किया। फिर ये नहीं कि तुम भी साथ साथ बदल जाओ। कैसे बदल जाए? जो बदल गया वो बात नहीं। लोगों ने मजहब को कपड़े समझ रखा है, सर्दी के कपड़े और गर्मी के कपड़े और। ये नहीं बदला करता। कौन बदले? दस्तूर खुदा का हो, नाफिज करने वाली जात मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हो, बदलेगा कौन? आज तरीक़ेकार मतलब परस्ती का है, जिस मसले का मतलब हुआ वो ले लिया, बाकी को छोड़ दिया। रब्बे कायनात की कसम, मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐसे ऐसे लोग पैदा किए। आपकी अपनी सीरत का क्या कहना? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों की ऐसी सीरत बनाई, आज तक दुनिया उनके मुकाबले की पैदा न कर सकी। जुर्रत देखे आप, बहादुरी देखे आप, कैसे कैसे लोग पैदा किए।
جنگ بدر ہے، نہتے مسلمان، اللہ 2.5-3 برس تک درختوں کے پتے چبا چبا کے گزارے کرنے والے مسلمان، مجھے اور آپ کو کیا قدر ہو اس دین کی؟ صبح اٹھ کر کے چیکنے چیکنے ناشتے کرنے والوں، جاؤ گنبد خضرا کے مکے سے کبھی پوچھ کے آؤ، کالی کملی والے مکے کے اندر تیرے 2.5 برس کس طرح کٹے؟ درختوں کے پتے نہ ملے صحابہ کرام اور صحابیات کو، اور ایک بھی اللہ والا ایسا نہیں جس نے دکھوں کی وجہ سے دین کو چھوڑ دیا، ایک بھی نہیں۔ ادھر سارا عرب اکٹھا ہو کے آ گیا مقابلے کے لیے، اس تحریک کو ختم کرو، یہ نئی نئی چیزیں لایا ہے ہمارے باپ دادا کے دین کو ختم کرنے کے لیے۔ قرآن کریم نے انہی لوگوں کے بارے میں وضاحت کی، فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم۔ ان کے دلوں میں روگ ہے، ان کے دلوں میں کھوٹ ہے، ان کے دلوں میں خلجان پڑا ہوا ہے، ان کے دل زنگلود ہے، ان کے دلوں میں گرد و غبار ہے، ان کے دلوں میں اسلامی نظام کے بارے میں صفائی سچائی نہیں۔ اگر سب سچے ہوتے اور صاف دل والے مسلمان ہوتے، آج یوں مرتے جیسے یہودیوں سے آج مسلمان مار کھا رہا ہے، جن پر خدا کا غضب آیا۔ فرمایا وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ۔ اللہ فرماتے میں نے یہودیوں پہ غضب نازل کر دیا، ہمیشہ کے لیے ذلت نازل کر دی، مسلط کر دی۔ آج مسلمان چھپتا پھرتا ہے، یہودی ان کے اوپر دندن آتا پھرتا ہے، اور وجہ کیا ہے؟ کبھی تو سوچو، کبھی تو غور کرو، اصل بات یہ ہے یا یہودی بدل گئے یا مسلمان بدل گئے۔ مسلمان ہو کر کافر کے سامنے سے بھاگتا ہے۔ تیسری مرتبہ فلسطینی مسلمان بھاگے ہیں، کہاں جائیں گے؟ اور ابھی تمہیں تو قصہ اور کہانی معلوم ہوتا ہے، جب اپنے اوپر وقت آتا پھر پتہ چلتا ہے۔ مکان کے پیچھے لگنے والوں، دکان کے پیچھے لگنے والوں، رات دن کارخانے کا فکر کرنے والوں، رات دن نوٹوں کے چکر میں رہنے والوں، اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے تمہیں اس لیے کب پیدا کیا تھا، تو ایک دکان کی 2 بنا، 2 کی 4 بنا، ایک فیکٹری کی 2 بنا، 2 فیکٹریوں کی 4 بنا، میں نے تجھے اس لیے ہرگز پیدا نہیں کیا۔ فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول، میرا محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بھوک کی وجہ سے پیٹ پہ پتھر باندھتے دکھائی دیتے ہیں، تجھے ہر وقت قارون کا خزانہ درکار ہے، پوری نہیں ہوتی، لاکھ مل جائے کروڑ چاہیے، کروڑ مل جائے تو ارب چاہیے، ارب مل جائے تو خرب چاہیے، پوری دنیا کی دولت ایک آدمی کے حوالے کر دو پھر بھی کہے گا مجھے اور چاہیے۔ تو ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگوں اپنی زندگیوں کو عارضی زندگی سمجھو، فانی زندگی سمجھو، ناپیدار زندگی سمجھو، ایک وقت آنے والا ہے ثم لا يموت فيها ولا يحيا، ایسا وقت آئے گا نہ اسے زندگی کہو گے نہ موت آئے گی۔ تو علماء کرام نے 3 درجے بنائے ہیں سیرت النبی کا حاصل، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاصہ، نچوڑ۔ فرمایا عظمت نبی، عظمت النبی یعنی آدمی کے دل میں سرکار مدینہ سرکار صلی اللہ
علیہ وسلم کی اتنی عظمت ہو، اتنی عظمت ہو، اتنی بلندی ہو، اتنی برتری ہو، اتنی شان ہو کہ وہ یہ کہتا ہو کہ مجھے مال، دولت، اولاد، ماں باپ، بیوی، تخت و تاج سب سے زیادہ مجھے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات محبوب ہے. یہ یقین بن جائے. اتنی بڑی عظمت ہو یتیم مکہ کی. فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. مسلمانوں، نبیوں سے اکرام کرایا گیا، نبیوں سے احترام کرایا گیا. کالی کملی والے کا تم احترام نہیں کرتے. اور احترام کا مطلب یہ نہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ آیا تو آپ نے گھر میں میلاد کا جلسہ منعقد کر لیا، چلو حق ادا ہو گیا. یا 12 ربیع الاول کے جلوس کے ساتھ ہو کر کے 4 گانے کنجریوں کے گا لیے یا سن لیے. بڑے خوش ہو رہے ہیں مسلمان، حق ادا جی. اب کہ میری دکان سب سے زیادہ سجی ہوئی تھی اور بدبخت کبھی یہ بھی سوچا کہ تیری قبر سج گئی یا برباد ہو گئی. بازار کے سجانے سے کیا بنتا ہے؟ میدان حشر کو سجا، اپنی قبر کو سجا، اپنی آخرت کو بنا. بے شمار مورخین کے نزدیک، علماء کے نزدیک پیدائش کی تاریخ بلکہ 9 ربیع الاول ہے، اور وفات میں کسی کا اختلاف نہیں. ابو بکر صدیق سے لے کر آج تک ساری دنیا کے مسلمانوں کا مکمل عقیدہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. تجھے شرم آنی چاہیے، بلال رو رہا ہے تو ناچتا پھرتا ہے. تجھے کب شرم آئے گی؟ فاطمہ الزہرا کا ابا دنیا سے رخصت ہو گیا، اس کا کلیجہ پھٹا جاتا ہے، تو ڈھول بجاتے پھرتا ہے. کسی طریقے سے بھی تیرے لیے یہ مناسب نہیں. اللہ عظمت کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. فرمایا قرآن کا حکم ہے میرے محبوب کی عظمت کو برقرار رکھو اپنے دلوں میں. ساری کائنات سے زیادہ، ساری اولاد سے زیادہ، سارے رشتہ داروں سے زیادہ. فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ. کسی جماعت کا فتویٰ نہیں، دیوبندی بریلی کا مسئلہ نہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. ایک معیار مقرر کر دیا، ایک کسوٹی مقرر کر دی، ایک حد بتا دی. فرمایا او لوگوں، ہرگز ایماندار نہیں ہو سکتا وہ آدمی جس کے نزدیک میری ذات، اولاد سے، ماں باپ سے، بیوی بچوں سے میں اس کے نزدیک پیارا نہ ہو جاؤں، محبوب نہ ہو جاؤں میں. اب ہمیں اپنی شکلوں کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ ہماری شکل سے حضور راضی ہوں گے یا ناراض. ہمیں سوچنا چاہیے ہمارے لباس کو دیکھ کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں گے یا ناراض. ہمارے عقائد کو دیکھ کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں گے یا ناراض. اس بات کا فکر تو صحابہ کرام نے کیا. مدینے سے روانہ ہوئے ہیں نہتے مسلمان، غریب مسلمان، درختوں کے پتے چبانے والے مسلمان. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے مصعب بن عمیر کو دیکھا جو اتنا امیر گھر کا بیٹا تھا، ایک ایک دن میں 200 کے 2 جوڑے بدلا کرتا تھا، اتنا فلیل میں ڈوبا رہتا تھا. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں نے مدینہ میں مصعب بن عمیر کو دیکھا رضی اللہ تعالی عنہ، ایک چادر تھی، کرتا نہیں، سلوار نہیں، تہمند نہیں، اور ایک چادر ہے جو سر سے پیروں تک لپیٹ رکھی ہے، اور حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے صحابی کا یہ لباس دیکھ کر. اس میں 12 پیوند لگے ہوئے تھے. دھاگا نہیں ملتا
کپڑا سینے کے لیے کانٹے چبھو رکھے ہیں. یہ نہتے مسلمان غریب مسلمان. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے پاک میں آواز لگائی اَلَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اللہ اور اس کے رسول نے. تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.